اب میں اپنے تمام مسلمان دوستوں سے کہتا ہوں کہ میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، کبھی کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہوئی ہو، کبھی کسی کے بارے میں غلط فہمی یا بدگمانی کی ہو، میں ان سے صدقے دل کے ساتھ معافی چاہتا ہوں. انسان سمجھیے، آپ کا بھائی ہوں، انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھے معاف کر دیجیے گا. بس اتنا ہی کہوں گا، کیونکہ فردن فردن ہر ایک کے کان میں جا کے میں کہہ نہیں پاؤں گا، یہ میرے بس میں نہیں، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. تو یہاں میرے پاس پلیٹ فارم ہے، یہ میرے پاس ایک آواز ہے، یہیں سے میں جو ٹھیک سمجھتا ہوں وہ بولتا ہوں. تو میں کہتا ہوں کہ جن مسلمان دوستوں کا میں نے دل دکھایا ہے، میں ان سے معافی چاہتا ہوں. اور اگر کبھی جانے انجانے میں اسلام و فوب سے بھڑتے ہوئے، گستاخوں کو ڈیل کرتے ہوئے کسی ایسے سناتنی کا جو اسلام سے، مسلمانوں سے نفرت نہیں کرتا اور کامن ہندو ہے، نان مسلم ہے، کوئی بھی کرسچن ہے، ایتھیسٹ ہے، جو سنسیئر آدمی، تو آج ایک نئے سفر کا، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ہم لوگ بہتر پازیٹیو چیز کی اپروچ کریں، میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، معافی مانگتا ہوں کہ ہم مجبور ہو جاتے ہیں بعض مقام کے اوپر، ہمیں یہ چیز کہنی پڑتی ہے. مگر اگر اس سے آپ کا دل دکھا ہے سر، ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ سے क्षमा مانگتے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ ہمارا دل نہیں، ہم پیدائشی طور پر تو نہیں نا سناتن دھرم کے بارے میں ایسے بولتے آئے، کچھ تو کارن ہے، کچھ تو کارن ہے. تو اگر کبھی آپ کا دل دکھے تو آپ غور کیجیے گا، اپنے آپ کو بھی ہماری سائڈ پر رکھ کر دیکھیے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمارے اسلام کے بارے میں کیا کچھ نہیں بولا گیا، ہمارے پاس آپشن تھی کیا، آپ بتائیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. تو یہ ایک میٹھی میٹھی بات کے ساتھ لنک ہم پبلک کرنے لگے ہیں. میں نے 3 وجہ سٹارٹ میں بتائی ہیں کہ اونلی مسلم سٹریم رکھنے کا کیا مقصد تھا، آج جس کو ابتدا کے اندر میں نے بیان کر دیا. آہیر بھائی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہیں، تو پھر لنک جناب ہم پبلک کرتے ہیں انسٹاگرام کے اوپر بھی اور فیس بک اور یوٹیوب پر بھی انشاءاللہ. یعنی آپ لنک دے دیں، آپ لنک پبلک کریں، جب تک وہ کالر آتا ہے تو تب تک پھر میں کر لیتا ہوں بات. وہ اس کا ابھی آپ مناسب سمجھتے ہیں اگر تو ابھی پروگرام کا بتا دیتے ہیں، نہیں تو پھر جی بعد جی میں. جی 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 ہاں وہ میں بھول گیا، وہ پلیز آپ بتائیں. تو منڈے کو زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ایک پروگرام ہم کریں گے. عامر بھائی ہوں گے، عامر بھائی ہی پروگرام کریں گے، میں تو وہاں نیچے چارپائی بچھا کے جناب سکون سے پڑا رہوں گا آرام سے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر 2 ٹاپک ہیں. جو نمبر 1 کہ یہ قادیانی حضرات جو ہیں، اس کے اوپر پہلے بھی ایک دفعہ اسی چینل پہ بھی عامر بھائی نے بات کی تھی کہ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو اس چکر میں کیوں ڈالتے ہیں کہ جی آؤ جی ہم سے بات کریں کہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ کیسے ہیں، انہوں نے کب آنا ہے، کیسے کیا کھاتے ہیں، کیا نہیں کرتے. تو یہ حضرت عیسیٰ کی حیات و وفات کے ارد گرد کیوں گھماتے رہتے ہیں، ہمیشہ اسی گول چکر میں کیوں گھماتے ہیں مسلمانوں کو. ایک یہ چیز ہے، اور دوسری یہ ہے کہ انہوں نے ایک آج کل ایک بڑا پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے ٹک ٹاک کے اوپر بھی، سوشل میڈیا پہ بھی. ان کے مربی حضرات جو ہیں وہ ڈیفرنٹ چینلز کے اوپر ڈیفرنٹ ڈیبیٹس میں بڑا چپکے سے یہ چیز انجیکٹ کر رہے ہیں، بڑے آہستہ آہستہ باتوں میں گھما پھرا کے، کہ مرزا کا نام تھا مرزا غلام احمد. اب یہ اس میں کیا ہے، یہ لگے ہوئے ہیں مرزا احمد علیہ السلام، حضرت احمد علیہ السلام، وہ غلام نکل گیا اور ڈائریکٹ احمد بن بیٹھا ہے. تو یہ چیز جو ہے ان 2 ٹاپکس کے اوپر عامر بھائی نے بات کرنی ہے، اور جب عامر بھائی نے بات کرنی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بات کتنی امپورٹنٹ ہوگی جو انہوں نے اس ٹاپک کو چنا ہے، اور اس کے اوپر کیا ان کے پاس ریفرنسز ہیں، کیا دلائل ہیں، وہ سب تو انشاءاللہ منڈے کو دیکھیں گے. اس کا لنک جو ہے وہ میں ادھر دے دیتا ہوں آپ کو نیچے، تو اس کے اوپر جو ہے آپ عامر بھائی اس کو لگا بھی دیں گے میرے خیال میں بعد میں کمیونٹی وغیرہ میں. جی جی تو اس کو آپ میں کمیونٹی میں اور نوٹیفیکیشن، انسٹاگرام پہ لگا دوں گا. جی بلکہ میں ابھی نہیں دیتا، آپ لگا دیجیے گا ابھی، یہ پھر ڈسٹربنس ہوگی ادھر سے، وہ نا لائیو چلتی ویڈیو میں ہاں عامر بھائی اس پہ کلک کریں گے تو ٹھیک ادھر ہے جائیں گے تو ادھر جائیں گے. آپ بعد میں دے ٹھیک ہے دیجیے گا، ٹھیک ہے بس ٹھیک ہے بتا دیا ہم نے. وہ شیڈول پہ لگا ہوا ہے ٹھیک. عامر بھائی کا، اوپر آپ کو لوگو نظر آ جائے گا، تو اس پہ آپ آ جائیے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا. جی سر شکریہ. لیں جی زبردست ہو گیا. ہیر بھائی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے جی. تو جی ہم یہ کرنے لگے ہیں کہ مسلم کالرز جو ہیں ان کو آج ظاہری بات ہے لیں گے. اس کی وجہ یہ ہے، جیسا میں نے سٹارٹ میں بتایا مسلم کالرز کے لینے کی، یار دیکھیں ہماری سٹریمز ہر دفعہ نان مسلمز کے ساتھ یا اسلاموفوبس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں ٹائم نہیں مل پاتا کہ یار اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ایکٹیو ہوئے ہیں
اور انگیج ہونا چاہتے ہیں، انٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں، تو پریکٹیکلی وہ پاسبل نہیں ہے کہ ایک ایک بندے کے ساتھ بات ہو سکے. تو پھر یہی طریقہ بچتا ہے کہ اگر کبھی ہمارا دا لگ جائے، کوئی سلاٹ فری مل جائے، جیسے اتوار کا آج ملا، مفتی صاحب نہیں، مفتی صاحب ہوتے ہیں تو آبویسلی پریفر کیا جاتا ہے کہ نان مسلمس کو موقع دیا جائے، کیونکہ ان کے بیٹھنے کا تو کوئی مقصد ہے نا، تو تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ ان کے علم سے اٹھایا جا سکے. تو آج چونکہ فری ملا تو ہم نے سوچا مسلم دوست جو ہیں ان کو جناب لے کر بات کا آغاز کیا جائے، گپ شپ پروگرام رکھا جائے. ہاں البتہ آج میں یہ چیز کروں گا، نارملی جب اونلی مسلم سٹریم ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم فری سٹائل چلتے ہیں. اگر کسی جگہ پر لگا کہ گفتگو کرنا ضروری ہے چند نکات پر یا کوئی انفارمیشن شیئر کرنا، تو ایسی صورت میں جناب ہم یہ کریں گے کہ اس گفتگو کو تھوڑا لمبا لے جائیں گے. مگر اگر لگے گا مختصر ہے، کسی چیز کا جواب پہلے دیا ہوا ہے یا کوئی بات بار بار ڈسکس ہو گئی ہوئی ہے یا کوئی چیز ہماری ڈومین سے ارریلیونٹ ہے، تو اس کو ہم جلدی ختم کر دیں گے. اس کا طریقہ یہ ہے ہمارے پاس کہ جتنے کالر آئیں گے ان کو ہم 5 منٹ دیں گے سوال اور جواب کو. اس کا میں نے یہ یوں سوچا اس لیے کہ اس سے ہم مینج کر پائیں گے زیادہ سے زیادہ کالرز کو. ٹھیک ہے، یہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے کم سے کم ٹائم میں زیادہ زیادہ کالرز. بنا کسی تاخیر کے چلتے ہیں، ہمارے ساتھ جناب وحید واحد خان ہیں، تو 5 منٹ ان کے شروع کر دیتے ہیں. اچھا اہیر بھائی، آپ کے پاس ایکسس ہے نا سر؟ جی سر، جی جی ٹھیک ہو گیا جی. سب. ٹائم نہیں، ٹائم کے حوالے سے دیکھ لیں گے کالر میں دیکھتا ہوں، تو ٹائم کا میں تسی ہاں یاد جی، ہاں کروائی جی، جائے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک بہت ہے. شکریہ، بہت شکریہ جی. واحد خان بھائی بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام میرا پیارا بھائی. جی میرا کوئی سوال نہیں ہے، میں سر یہ جاننا چاہتا ہوں کہ سیم اسٹورن بھائی لائف کب تک واپس آ سکتے ہیں؟ کیا ہوا؟ سیم اسٹولن بھائی لائف کب تک واپس آ سکتے ہیں؟ انشاءاللہ بہت جلد، اللہ خیر کرے گا. ٹھیک ہے جی بالکل، میں سوال میرا کچھ نہیں، بس یہ جاننا تھا. ٹھیک ہے، تھینک یو میرا بھائی، اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ. یوٹیوب پہ چلے جائیں یا ابھی آپ دیکھ رہے تھے؟ ٹھیک ہے، عمر بھائی ہمارے ساتھ ہے. جی عمر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی پیارے بھائی. السلام علیکم ناظرین بھی. عامر بھائی ایک سوال تھا، بہت دن سے تھا تو رکھنا چاہ رہا تھا. جیسے ہمیں ایک حدیث کے بارے میں پتا، میں ریفرنس تو نہیں دے سکتا لیکن بس ایک حدیث ہمیں کامنلی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو انہوں نے انصار کو دیکھا، کیا نام ہے، فارمنگ کرتے ہوئے، تو وہ کراس پالینیشن یوز کرتے تھے، کیا نام ہے، فارمنگ کے ٹائم میں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے. تو انصار نے اسے سمجھا کہ مطلب رسول اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، تو ان لوگوں نے نہیں کیا اور اس سال تھوڑا فصل کم ہوگا. تو رسول اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کیا نام ہے، آپ کو باقی تو حدیث پتہ ہی، آپ نے خود ہی بیان کیا تھا یہ، لیکن اس کا دوسرا موضوع میرا سوال ایک دوسرے موضوع پہ تھا کہ کیا رسول اللہ علیہ وسلم کو یا کیا ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں کیا نام ہے کوئی ان سائنٹیفک چیز مل سکتی ہے کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا معیار سائنس ہونا چاہیے، بس ان جنرل کی رسول اللہ علیہ وسلم واز اے پرسن آف دیٹ ٹائم، سو واز ہز نالج like limited for that, like limited for the people of that time, or was it like ہم لوگ بھی وہی ٹائپ کا، like it's very hard to say for me. ہاں اس کو میں سمجھ گیا ہوں، ہاں میں سمجھ گیا آپ کی بات. دیکھیں دو چیزوں میں ایک گزارش ہے آپ سے، ایک یہ چھوٹی سوال سی جواب دے گزارش ہے دوں آپ کہ سے. چلیں کر لیں پہلے. جی نہیں آپ پہلے کر لیں پہلے کر لیں میرا بھائی. جی گزارش یہ تھی کہ سوال آتے رہتے ہیں تو آپ پلیز یہ تھوڑا وہ کر دیا کریے کہ پہلے دن سے بات ہو گئی ان سے بات نہ، لائک وہ نہ آئے، یہ نہ کرا کریے کبھی کبھی، لائک موقع دے دیا کریے. جی وہ تو ہے. جی آپ جواب دے دیجیے. اس کی وجہ ہوتی ہے، میں بتاتا ہوں آپ کے جانے کے بعد. اچھا عمر بھائی دیکھیں، ایک چیز یہ ہے کہ دو چیزوں میں فرق آپ نے سمجھنا ہے. وہ یہ ہے اسلام کا مین فریم کیا ہے، مین ڈومین کیا ہے، وہ آپ کی حالتوں کو بہتر بنانا ہے. اس کا مین گوز یہ نہیں ہے کہ انفارمیشن سائنٹیفک یا سائنٹیفک ریالٹیز پہ یا فیکٹس پر بات کرنا، یہ اس کا مین تھیم ہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مشورہ دیا. ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ غالباً صحیح مسلم یا صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، میں نے اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے انکار حدیث کے ٹاپک میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ عبداللہ بن عمر جو تھے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بعض اوقات نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ رہے ہوتے تھے, تو کئی کچھ صحابی آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ آپ اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ دیتے ہیں, کبھی وہ غصے میں ہوتے ہیں, کبھی وہ خوش ہوتے ہیں, کبھی وہ شریعت کی بات کر رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ نارمل بات کا, آپ ہر چیز لکھ لیتے ہیں. تو اس پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. اب قرآن کی آیت ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نارمل زندگی میں بھی آپ کی ہر بات جو ہے وہ شریعت کا حصہ ہے, شریعت کا حکم ہے. مگر یہ غلط فہمی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری جگہ پر ایک حدیث اور بھی موجود ہے, جس پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھ سے ہر بات مت لکھو, یہ جملے ہیں. اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعبیر نخل کی حدیث ہے, اس میں خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو, اپنے معاملات کو تم مجھ سے بہتر جانتے ہو. اسی حدیث کے اندر ہے, تعبیر نخل جسے بولتے ہیں, حدیث تعبیر نخل میں. تو یہ فرق آپ کو سمجھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو بات وحی کے ساتھ کر رہے ہیں, جو بات قطعیت کے ساتھ کر رہے ہیں, جو بات شریعت کی بنیاد پر کر رہے ہیں, تو اس کو تو ہم منوان تسلیم کریں گے, اور وہ سائنس کے خلاف نہیں ہوتی ہے. بظاہر اگر اس پر ریسرچ موجود نہیں ہے, یا بظاہر لگ رہا ہو کہ ایسا غلط ہے, مگر ہم اس کے اس چیز پر قائل ہیں کہ سائنس کی بنیاد پر اس کو جج نہیں کریں گے, بلکہ ہم اس چیز پر جج کریں گے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہمارے نزدیک کیا ہے. اب وہ چیز چینج ہو رہی ہے, کنسسٹنس نہیں ہے سائنس کا جو اصول ہے یا سائنس کی جو تحقیق ہے. تو ایک طرف وہ مقام ہے, ایک طرف یہ ہے, یہ دو چیزوں میں فرق ہے. باقی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں قطعیت کے ساتھ نہیں کہی یا نارمل زندگی کے اندر کہی ہیں, اگر اس میں جس طرح یہ تعبیر نخل کی حدیث ہے اور اللہ کے رسول نے اشارہ بھی دے دیا, تو ایسی صورت کے اندر اس کا سائنس کے ساتھ کلیش کرنا یا حالات اور واقعات کے ساتھ کلیش کرنا, یہ ان کی نبوت پر جرا نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, یہ ان میں نے تو کہا آپ کو کہ وہ ہمارا معیار نہیں ہے, وہ ہمارا وہ کیا جی بشری ایسپیکٹ کو وہ اجاگر کریے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمر بھائی, ٹائم آپ کا ہوا جاتا ہے, پھر آگے بڑھتے ہیں. دوسری بات کا آپ کا جواب میں دے دیتا ہوں. اچھا, دوسری بات جو انہوں نے کہی کہ یار کیوں مسلمان کالرز کو جو ہے نا وہ لے رہے ہیں, یعنی بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصول نہ رکھیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں, مگر جو نئے کالرز آتے ہیں جن سے بات کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے, وہ لوگ, آپ سے بھی ملی ہے خوشی, ایسا نہیں ہے آپ سے خوشی نہیں ملی, مگر ان لوگوں سے جن سے خوشی ملتی ہے کہ جن سے پہلی بار بات ہوتی ہے, شاید تھوڑی غلط فہمی لگی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جو بار بار آتے رہتے ہیں نا, ان کی بجائے نئے کو موقع دیا کریں, تو برا نہ مانیے گا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو بار بار اتنا نہ دیا کرے موقع, پھر ہمارے سوال رہ جاتے ہیں, یہ کہہ رہے تھے. اچھا ہاں, میرے خیال سے انہوں نے اس کے اپوزٹ کہا ہے. وہ کہہ رہے تھے یہ اصول اگر آپ نہ بنائیں کہ جنہوں نے ایک بار کر دیا ہے تو وہ دوبارہ آئیں, تو ایسی صورت میں یہ چیز ہو جاتی ہے ذرا کہ ہاں, کیونکہ ایسی صورت میں یہ ہو جاتی ہے کہ پھر ہر ایک سے بات کرنی ہے, سب لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو ان کو موقع نہیں مل پائے گا. ٹھیک ہے, اچھا عامر بھائی, اس سے پہلے کہ آپ اگلا کالر لیں, یہ اسی کویسچن کے اوپر نا, یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن تھا, تو اس کو اگر ہم سمپل یوں کہہ لیں کہ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا تھا کہ ان کو ایسا کرو, آپ نے پوچھا تھا کہ مطلب اگر تم نہ کرو تو کیا ہوگا, اور وہ صحابہ نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ کر لیا, اور وہ یا بالکل یہی کہا نا کہ قطعیت کے ساتھ جب اللہ کے رسول کہتے ہیں تو وہ حکم ہوتا ہے. جب مشورہ ہو کسی چیز کے اندر یا کسی چیز کے اندر سرسری ذکر ہے نارملی, تو وہ بشری ایسپیکٹ بھی تو ہے نا. اب اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نبوی اور ایک وحی کا تقاضا تھا, جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی. اخلاقی معیار سے وہ کبھی بھی اس معیار سے وہ نیچے نہیں جا سکے, کیونکہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی جاتی تھی. رہی یہ چیزیں جن کا نارمل زندگی کے ساتھ تعلق ہے, تو وہ تو معاشرت ہے نا, یعنی اس میں اللہ کے رسول خود کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو بہتر جانتے ہو. تو یہ سمجھنا چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایسے حکم کے اوپر تنقید کریں جن کو انہوں نے شریعت کا حصہ یا قطعیت کے ساتھ بیان کیا ہو, تو ایسا ہی ہے. یہ بڑا ضروری ہے ان چیزوں کو سمجھ. اچھا, خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا پکچر لگائی ہے آپ نے؟ یہ میں ایکسپلین کرتا ہوں. میں ایکچوئل میں مسلمان ہی ہوں. یہ عرب کا جو حال ہے آج, اس کے اوپر. یار جان چھڑ شودے. رضا بھائی. ہاں, السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام. اپنا حال ٹھیک کر لے بیٹا پہلے, عرب کا حال.
اپنی منجی کا نیچے ڈنڈا پھیرو پہلے. ہاں جی بھائی. ہاں بھائی بات کروں میں بھی. جی بھائی. جی کریں. ہاں ایک سوال ایسے ذہن میں آ رہا نا کہ مطلب ایک کل قرآن کی تلاوت کی، اس میں کچھ ترجمہ ہے، تو اس میں یہ تھا کہ جیسے قیامت کا دن ہوگا تو حساب کتاب تو مسلمان سے بھی ہوگا اور کافروں سے بھی ہوگا، ہے نا. تو اس میں مطلب کافر سے اللہ تعالیٰ مطلب پوچھیں گے کہ کیا تم کو ڈر سنانے والا نہیں آیا جو تم نے مطلب کفر کا راستہ اختیار کیا، تم نے حق پہ تم نہیں آئے. تو وہی میں مطلب آج کے حساب سے میں دیکھ رہا ہوں نا کہ جیسے میرے ارد گرد مطلب بہت سارے لوگ، زیادہ تر لوگ نان مسلم ہیں، ٹھیک ہے. تو کیا مطلب وہ ڈر سنانے والوں کی کیٹیگری میں کیا ہم بھی شامل ہیں کہ ہمارے آس پاس میں اگر غیر مسلم ہے اور ہم ان کو کوئی مطلب حق کی بات نہیں بتاتے، دین کی بات نہیں بتاتے ہیں، ہے نا، تو کیا اس کیٹیگری میں مطلب ہم آتے ہیں کہ مطلب کہ اگر ہم مان لیجیے صرف اپنے ہی عبادت میں، اپنے ہی اعمال میں ہم لگے رہے، لیکن ہمارے آس پاس میں جو غیر مسلم ہیں مطلب ان کو ہم نے ذرا بھی مطلب کبھی بھی توجہ نہیں دی، تو کیا مطلب اس میں ہماری بھی پکڑ ہوگی کیا؟ obviously ہوگی. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مشہور آیت ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، غالباً آیت نمبر 103 ہے غالباً. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم ان کو نیکی کے کام کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اب یہ کام نذیر کا نائب ہونا ہی ہے. اب نبی آنے سے رہے، نبی تو نہیں آئیں گے کیونکہ خاتم النبیین آ کر چلے گئے، انہی کی شریعت ہے، انہی کے احکامات ہیں. اس میں ہمارا رول کیا ہے؟ یعنی جب اللہ کے رسول نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خیر امہ کہا ہے کہ آپ امت میں بہترین ہو، اس کے پیچھے ایک ریزن تھی. وہ ریزن یہ تھی کہ اب ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ڈال دی. یعنی پہلے فیصلے انبیاء کی قوموں کے ساتھ فی الفور کر دیے جاتے تھے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد فیصلوں کو اللہ تعالیٰ نے شریعت کے تحت نافذ کرنا شروع کیا. یعنی یہ کہا کہ اب جو برے لوگ ہوں گے ان پر حدود نافذ ہوں، جو اچھے ہیں ان کی مدح و سراہ کی جائے، ٹھیک ہے، اور ان کا یعنی یہ معیار تھا. تو وہ ممکن ہی تب ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا رول ادا کریں. اگر آپ اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں تو obviously پھر آپ ذمہ دار. یعنی ایک ٹیچر ہے، ایک ٹیچر ہوتا ہے، وہ کلاس روم کے اندر ڈسپلن پیدا کرتا ہے، اور اگر ٹیچر کلاس روم کے اندر سو جائے یا کہیں اور گپے مار رہا ہو، فون پہ لگ جائے، تو ٹیچر سے پوچھا جائے گا. تو ہم لوگ بیسیکلی سیادت والے لوگ تھے. ہم وہ لوگ تھے جنہوں نے سیادت کرنی تھی، ہم وہ لوگ تھے جو لیڈرز تھے. اور بیسیکلی ہم لوگ جو ہیں لیڈرز کی بجائے اب خود کروں میں پڑ گئے. جس قوم کو ہم نے سکھانا تھا ہم خود ان سارے گندوں میں، ان برائیوں میں پڑ گئے ہیں. اسی لیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دنیا کا قانون ہے کہ جب آپ ان طریقوں کو چھوڑتے ہیں جن طریقوں سے بہتری اور پروگریس آتی ہے، obviously دین کے کاموں کے اندر جب آپ ان طریقوں کو چھوڑیں گے تو وہی رزلٹ نکلے گا. ایک آدمی اگر ہیلتھی ڈائٹ لے گا، ہیلتھی لائف سٹائل کرے گا تو وہ بیمار نہیں ہوگا. مگر وہیں جب وہ دوسرا لائف سٹائل اختیار کرے گا جو انہیلدی ہے، جنک فوڈ کھائے گا، دوسری تیسری چیزیں کرے گا، تو obviously اس کی ہیلتھ افیکٹ کرے گی. یہ کامن سینس کی بات ہے. اب اقبال نے کہا تھا تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، طاؤس و رباب ہیں، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر. تو اقبال کہتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کو یہ سمجھنا ہے کہ جو قومیں ڈیفنس میں نکلتی ہیں، اوفینس میں نکلتی ہیں، عدل اور انصاف کو قائم کرتی ہیں، ان کا غلبہ رہتا ہے. اب ویسٹ نے جو پوری دنیا کے اندر قبضہ حاصل کیا ہوا ہے وہ اسلحے کے زور پر بھی ہے، پیسے کے زور پر بھی ہے، آئیڈیالوجی کے سب زوروں پر ہے، تبھی قبضہ کیا ہوا ہے. ادروائز یہ قبضہ نہیں رہ سکتا. کوئی خوشی کے ساتھ اس قبضے کو قبول نہیں کیا ہوا ہے جو قبضہ انہوں نے کیا ہوا ہے پوری دنیا کے اوپر ویسٹرن آئیڈیالوجی نے. تو اسلام کو میں اکثر ان دوستوں کا کرتا ہوں کہ یہ لوگ لمبے چکر کے اندر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لمبا چکر بھی اپنی جگہ پر ہے، وہ ساتھ ساتھ جاری رہے، مگر ان کو نکلنا ہوگا. نکلیں گے تو ہی غلبہ حاصل کریں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو آپ کی پوری دنیا کے اندر کسی ملک کے اندر وہ سسٹم نافذ ہی نہیں کیا گیا ہے جس بنیاد پر آپ لوگوں کو یہ پیش کر سکو کہ دیکھو یہ ہے اسلام کے فائدے. کوئی ملک ہی نہیں ہے. بہرحال خیر، بہت شکریہ.
رضا بھائی ٹائم ہو گیا, تھینک یو. السلام علیکم. ٹھیک ہے, وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ابو عبیدہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں, اسٹیج چھوڑتے جائیں جو بھائی بات کر لینا تاکہ جگہ بنتی جائے. ابو عبیدہ بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی پیارے بھائی. یہ آپ سنن ابو داؤد کھولیے 2147. وجہ کیوں کھولوں؟ اب یہ لوگ کرتے ہیں نا, میرا سوال تو نہیں نا ہے, شارٹس میں آیا تھا ان کا, جو یہ لوگ شارٹس بناتے ہیں, یہ جو ہاں جتنے بھی مرتد ہے تو یہ لوگ شارٹس تو بناتے ہیں. آپ ایسے کہ کھولے نا ذرا, ہاں یہ فلانا کھولے نا ارے تو کیسے. میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا نا زیادہ. ہاں تو بتائیں نا کیا حدیث ہے, کھولوں کیا میں اب, بتائیں آپ کیا ہے. یہ جب مجھے لگے گا سنن کھولنی ابو ہے تو میں داؤد کھول لوں گا. سنن ابو داؤد 2147. اچھا, کیا ہے؟ پڑھیے, میں پڑھوں؟ تو پڑھنا بھائی, ٹائم بچا رہے ہو یا ٹائم لگا رہے ہو, پڑھو نا بھائی. کیا Prophet sallallahu alaihi wasallam said, ہوں a man will not be asked as to why he beat his wife. ہاں ٹھیک ہے, کیا ہوا اس میں؟ تو اس میں یہ لوگ بولتے ہیں کہ مارنے سے کوئی سوال نہیں ہوگا, تو غلط بات ہے. ہاں ٹھیک ہے, صحیح ہے, کیوں غلط بات ہے؟ کیوں غلط بات ہے مطلب, ایسے تو ظلم ہونے سے سوال ہونا چاہیے نا اس پہ. نہیں, کیوں ظلم ہوگا تو پھر پوچھا جائے گا. یہ وہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو بھی نہیں پوچھا جائے گا. مارنا ظلم ہے یہ کا ثابت کرنا ہے آپ نے. اگر مارنا ظلم ہے تو پولیس پکڑنے کے لیے مارتی ہے, جج فائن کرتا ہے, مطلب انٹروگیشن کی جاتی ہے, فزیکل انٹروگیشن کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, وائف اگر کچھ غلط کرے تب مار سکتے. obviously اگر اس کی بھی کنڈیشن ہے. میرا ایک کلپ پڑا ہوا ہے آباد حق آفیشیل کے اوپر, بیٹنگ آف وائف ایکسپلینڈ, ٹھیک ہے, ریسیپی آف اے ہیلدی فیملی, آباد حق آفیشیل پہ کلپ پڑا ہے, اس کو دیکھ لیں. اس میں میں نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس چیز کو ایکسپلین کیا ایک لیڈی کو, اور وہ لیڈی کنونس ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہے, کوئی ایسا جواب دیجیے نا جو سمجھ جائے یہ لوگ پاگل لوگ. وہ سمجھ آ جائے گا, وہ کلپ آپ نہیں سمجھ رہے, وہ سمجھ جائیں گے, ان کو پتا ہے, اسی لیے میں تو وہ نہیں ماننے آتے کے یہ بعد سوال لے کے. میں تو الحمدللہ مسلمان ہوں, میں تو سمجھتا ہوں, یہ لوگ نہیں سمجھتے نا. سمجھ گئے کیا؟ ہاں ان کا اعتراض رکھیں آپ. ہاں وہ یہ نہ کہیں کہ وہ نہیں سمجھتے, اب ان کو سمجھانا کا تو ٹھیکہ میرے پاس نہیں ہے. آپ کو جو چیز سمجھ نہیں آئی وہ رکھیں. ہاں بتائیں. مطلب اگر غلط کرے تو مار سکتے ہیں. غلط کرے, اور اس کی لمٹ میں نے وہ کلپ میں بتا دیا کیا ہے, جب وہ ٹھیک ہے, فحاشی اور یعنی چیٹنگ کے اندر وغیرہ, جا رہی ہے, زنا, فحاشی اور یعنی میں زنا پڑھ رہی وغیرہ, ہے, ٹھیک ہے, زنا کر رہی ہے, یا اس طرح کا چیٹنگ. معاملہ کر رہی ہے کہ جو چیٹنگ ہے, ایکسٹرا میرٹل کوئی ایشو ہے, باہر کہیں چکر چل رہا ہے, یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں, اور وہ بھی سارا پروسیجر ہے سمجھانے کے بعد. تو ابھی یہ بھی آؤٹ اتھارٹی آف دی گئی ہے. کانٹیکسٹ اٹھا کے بیٹھا دیا ہے. ہاں تو آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہی لیتے ہیں, اور اعتراض بنتا کیسے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ بنتا ہے نا. ہاں یہ تو میں جانتا ہوں ان کا طریقہ. ہاں تو اور وہ پوری ایک حدیث جیسے آپ نے پکڑ لی, اب آپ پوری پکچر دیکھیں گے تو وہ یہ ہے. اب کیوں روکا گیا؟ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وائف بیٹنگ کر رہا ہے تو روکنے کا کیوں کہا گیا کہ نہیں روکنا؟ اس کے پیچھے ریزن ہے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ ایک اتھارٹی اسٹیٹ نے دی ہے, اس کو میں نے ایکسپلین کیا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کسی فیملی کے اندر انوالو ہوتے ہیں نا, تو آپ کو نہیں پتا کہ وہ سچویشن کیا ہے. آپ اپنی طرف سے اچھے باندھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ دو بھائی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, آپ اپنی طرف سے انوالو ہوتے ہو, محلے دار ہو, آپ انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہو, وہ آپس میں لڑنا چھوڑ کے آپ کے کان سجا دیں گے. آپ نے دیکھا کبھی؟ اس کی مثال دوں آپ کو پریکٹیکلی. میاں بیوی جھگڑ رہے ہوتے ہیں نا, جی ٹھیک ہے, میاں بیوی جھگڑ رہے ہوتے ہیں, تو ایک بیٹا ہوتا ہے جو 15-16 سال کا ہوتا ہے, تھوڑا سر قد کاٹ نکالتا ہے. وہ باپ کو کچھ کرنے کے لیے آتا ہے نا, تو ماں اس کو چانٹا مارتی ہے. کبھی دیکھا ایسا؟ ہاں میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہاں تو بس پھر سمجھ جو, جب تمہیں نہیں برداشت کر رہے وہ میاں بیوی, وہ باہر کے آدمی کو کیسے برداشت کریں گے کہ وہ آ کے بیچ میں پڑے؟ ہاں, جب ماں بیٹے کو برداشت نہیں کر رہی کہ وہ اس کے خامد کی طرف ہاتھ بھی اٹھائے, حالانکہ باپ ہے, تو باہر کے آدمی کو کیسے برداشت کرے گی؟ سو ان کا یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی, یہ سمجھتے کیوں نہیں؟ ان کو چھوڑو, وہ تو گوبر کھاتے ہیں, آپ تو کھانا کھاتے ہو نا, آپ کو سمجھ آئے گی. سمپل. ٹھیک ہے میرا بھائی, کے پیچھے وجہ ہے, پورا اچھا پروسیجر ہے. اس پروسیجر کو جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام نے کیسے پورا ایک سسٹم رکھا ہے. اس پروسیجر کو لے کے چل رہے ہیں. ایک اور بہت بس شکریہ. یہ, ٹائم ہو گیا ہیلو, جانے من ٹائم ہو گیا. ارے اپنا خیر ایک اور سن لیجیے.
بہت شکریہ. احد بھائی ہمارے ساتھ ہیں. جی میرے پیارے بھائی. السلام ٹائم علیکم ہو گیا عامر میرا. بھائی. وعلیکم السلام. جی پیارے بھائی. بھائی میں ریپیٹ کالر ہوں لیکن یہ آپ نے ریسٹرکشن نہیں لگایا تھا تو میں آ گیا. ارے واہ بھائی واہ, بڑی مانتے ہیں میری, آپ بڑی مانتے ہیں. جی بھائی آف کورسلی کتنے بار میں نہیں جوائن کرتا. آج بھی میں لگا کہ آج جوائن نہیں ہو پاؤں گا لیکن الحمدللہ ہو گیا. میرے سارے فرینڈز نا پارٹی کے لیے گئے ہیں اور میں آئی ایم شیور کہ زیادہ خوش ہوں ان سے آپ سے بات کرتے ہوئے بھی. اینی ویز جی میرا ایک یہ تھا کہ آپ کی جو لاسٹ ٹیم ہوئی تھی ناری شکتی ورسز ننگی شکتی میں, اس پہ میں نے 2 گھنٹے لگا کے پورے ٹائم اسٹیمپس بنائے ہیں. تو میں سوچ رہا تھا مجھے پوچھنا تھا کہ یہ یعنی آپ کے لیے ریلیونٹ ہے کہ نہیں, کیونکہ میں نے آپ کے اور 2-3 ویڈیوز ایسے بنائے ہیں ابھی 2-3 دنوں میں لاسٹ, اور میں ایک ایمان یونین کے اور ایک ٹیم ممبر کے لیے بھی ایسے کر رہا ہوں ابھی. تو یہ کریں بالکل کریں. اوکے تو یہ مطلب کچھ اس میں کچھ فائدہ ہے کہ نہیں, اسی کوئی بہتر کوئی اور چیز ہے تو بتاؤ. آئی کین لرن ٹو ڈو اٹ اینڈ ڈو اٹ. نہیں تھینک یو میرا بھائی, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کے جذبے کو, آپ کی محنت کو کہ آپ سنتے ہیں اور ٹائم اسٹیمپس بنا رہے ہیں. اس کا فائدہ ہوتا ہے, اٹیچ کر دیتے ہیں. میں تو نارملی پن کر دیتا ہوں اگر, کیونکہ مصروفیت ہوتی ہے کچھ اس طرح کی کہ پن ہی کر دیں تو وہ گزارا چل جاتا ہے, تاکہ لوگ کمنٹس میں آتے ہیں وہ اسکپ کر سکتے ہیں. تو اگر مجھے زیادہ ٹائم ملے گا انشاءاللہ کبھی ملتا ہے تو میں پچھلی سٹریمز میں جا کے ان پن کمنٹس کو ڈسکرپشن میں ڈال کے چیپٹرز بھی بنوا دیتا ہوں, تو وہ بھی ہوا کرے گا. ٹھیک ہے, تو آپ ضرور کیا کریں اس کو. میں تو پن کر دیتا ہوں, دوسرے ہمارے دوستوں کو بھی کہہ دیتا ہوں, اسلامک ویکننگ ہے, علینا سسٹر ہیں, مفتی صاحب کے چینل پہ کیا کریں, یہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو انشاءاللہ ان کو کہیں گے وہ پن کر دیا کریں. آپ لوگ کام جاری رکھیں. ٹھیک ہے جی اور السلام علیکم آہر بھائی. آپ سے پہلے بات نہیں ہوئی. اوکے بس وہی, چلو پھر میں نکلتا ہوں. بہت شکریہ, تھینک یو میرا بھائی, تھینک یو جی. بھائی تھے, محنت کر رہے ہیں. مسلم بھائی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو لیتے ہیں. السلام علیکم عامر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جو بھائی ترتیب سے جس طرح آ رہے ہیں میں اس طرح لے رہا ہوں. اگر کوئی اسٹیج چھوڑ کے دوبارہ آئے گا تو وہ سمجھے کہ اس کی باری چلی گئی, یعنی وہ لیٹ ہو جائے گا, اس لیے تھوڑا سا ویٹ کرنا آپ نے. جی مسلم بھائی. جی عامر بھائی, بیسیکلی میرا سوال یہ ایسے ہی میں نے ایک شارٹ سے کراس آیا تھا کہ یہ اپنا سنن نسائی کی حدیث نمبر 3322 کے تعلق سے جاننا تھا. کیا ہے؟ جی عامر بھائی. جی بولے, حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ بیسیکلی کچھ بریسٹ فیڈنگ کے ریلیٹڈ ہے. اگر پڑھ کے سنا ہو تو میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یعنی وہ بریسٹ فیڈنگ کبیر سے, اس سے ریلیٹڈ ہے؟ جی ایک سیکنڈ. چلیں ایسے کریں, آپ اعتراض جو ہے نا, کوئی اعتراض ہے وہ رکھیں. جی اعتراض کچھ نہیں ہے, مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آیا حدیث کے ریلیٹڈ. میں نے کافی یوٹیوب پہ کوشش کی کہ اس کے ریلیٹڈ کچھ آنسر ڈھونڈوں, پر پرٹیکولرلی شاید میں ڈھونڈ نہیں سکا, تو میں نے سوچا آنسر تب دیا جائے گا نا جب کوئی اعتراض ہوگا. وہ اعتراض بتائیں. جی حدیث کی تو ٹرانسلیشن موجود ہے. کدھر گئے, نکل گئے, یہ خود ہی نکل گئے بھائی. ہاں نظر تو نہیں آ رہی. میں نے نہیں کچھ کیا بھائی, میں نے نہیں کچھ کیا, خود ہی چلے گئے. میں دیکھ رہا ہوں, بیٹھا ہوں, وہ شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا یا کچھ ہو گیا ان کا. ٹھیک ہے, ڈریم ٹو ایم ہمارے ساتھ ہے. جی میرا بھائی. ہاں جی السلام علیکم عامر بھائی, میری آواز وعلیکم السلام. جی آ رہی ہے پیارے بھائی. جی عامر بھائی, میرے کچھ ذاتی سوال تھے پہلے, اس کے بعد مطلب ایسے ہے کہ میرے جو غیر مسلم سوال کرتے ہیں, جیسے آپ آن لائن کرتے ہیں, میں آف لائن لوگوں کو بہت کنوینس کرتا ہوں. بھائی آپ کی آواز کم آ رہی ہے. اب آ رہی ہے؟ جی ہاں ایسے ہی بولیں, اونچی بولیں. جی عامر بھائی, ایکچولی میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے آپ آن لائن سب کنوینس کرتے ہیں, میں آف لائن کرتا ہوں سب کو. میرے جتنے دوست اہل عیال ہے, تو پہلے میرے کچھ ذاتی سوال ہے عامر بھائی, میں وہ پوچھ رہا ہوں. اس کے بعد آپ سے اپنے اور جو میرے سے سوال ہے جس پہ میں اسٹک ہوں, میں وہ پوچھتا ہوں آپ سے. آپ نا ایک کوسچن فٹافٹ پوچھ لو میرا بھائی, جو امپورٹنٹ ہے وہ پوچھیں. جی کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے عامر بھائی, ہمارے پاس. اسلام میں یہ مرد کو زیور پہننے کے تو سونا حرام ہے, تو ہم کو صرف چاندی پہننے کے اور کوئی میٹل بھی یوز کر سکتے ہیں ہم؟ یار یہ فقہی سوال ہے, یہ آپ اسکالر سے پوچھیں. آپ مجھ سے پوچھیں سونا حرام کیوں ہے, تو وہ میں بتا سکتا ہوں. باقی کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا, فقہی اعتبار سے کیا مباح ہے, کیا حرام ہے, کیا مکروہ ہے, یہ فقہی سوال ہے. یہ تو اسکالرز بتائیں گے نا. اچھا, اور یہ موسیقی کا کیا کنسپٹ ہے, تھوڑا ایک بار یہ ایلابریٹ کر اس پر دیجیے. بھی 50 بار بات ہو چکی ہوئی ہے. جی اس پر کوسچن آنسر سیشن, پیچھے کوسچن آنسر کب سے سن رہے ہیں آپ؟ ابھی تو میں بالکل زیادہ تو 1 منتھ ہوا ہے آپ کو سر جوائن کر کے.
हाँ, तो जो क्वेश्चन आंसर सेशन पीछे है ना हमारे मुस्लिम्स वाले भी, नॉन मुस्लिम क्वेश्चन आंसर सेशन की, ये 38 एपिसोड है.